अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खूबसूरती और नफासत से सजे कमरे में स्टेज पर बैठी दुल्हन ने गरूर से गर्दन उठाकर अपने इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए इत्मीनान का सांस लिया। आखिर ये सब हासिल करने के लिए उसने 7 साल का बंदवास काटा था और कड़ी तपत से आँख की थी। फिर जाकर ये दिन देखना नसीब हुआ था। दरवाजे पे आहट हुई तो दुल्हन की बेताब और मुंतज़िर नज़रें दरवाजे की जानिब उठी। बस कर तो ज़रियाब, और कितना मारोगी इस गरीब को। आसिया बेगम जो ज़रियाब की माँ थी, उन्होंने 11 साला ज़रियाब के एताब से 6 साला कमज़ोर सी मुलाज़मा को बचाते हुए कहा, उसकी जुर्रत कैसे हुई हमारी गुड़िया को हाथ लगाने की? हम इसके हाथ जला देंगे। 11 साला गरूर और तकब्बुर के फिक्र ज़रियाब ने गरम गरम मिस्त्री से उस गरीब के हाथों पर लगाने की कोशिश की, जिसे बर वक्त आसिया बेगम ने नाकाम बना दिया और उसके हाथ से इस्त्री पकड़कर एक तरफ रखते हुए कहा, बड़ी बात है ज़रियाब, क्या हुआ? तो इस गरीब ने तो तुम्हारी गुड़िया को हाथ लगा दिया। ये कोई गुनाह तो नहीं? अगर तुम्हारी है भी तो माफ़ करना सीखो। उन्होंने गुस्से से कहा तो ज़रियाब बोले, हम किसी को माफ़ नहीं करते, हम बदला लेते हैं। हम चौधरी हिदायत अल्लाह की इकलौती बेटी हैं, कोई मामूली लड़की नहीं, कोई हमारी बराबरी नहीं कर सकता। ज़रियाब ने गुस्से से बचकर जाते हुए मुलाजमा को देखकर कहा, तौबा करो तौबा ज़रियाब, अल्लाह ताला को गरूर पसंद नहीं है और उसकी नज़र में सब इंसान बराबर हैं। आज हम माफ़ करेंगे तो कल वो हमें माफ़ करेगा। आसिया बेगम ने दुख, अफसोस और खौफ से अपनी लाडली बेटी को देखकर कहा, जो कब के अंदर जा चुकी थी। चौधरी हिदायतुल्लाह और चौधरी हयातुल्लाह 2 ही भाई थे। उनकी कोई बहन न थी, बल्कि 4 नस्लों से उनके ख़ानदान में कोई बेटी न थी। चौधरी हिदायतुल्लाह बड़े थे और उनके 2 बेटे फवाद और जवाद थे, जबकि चौधरी हयातुल्लाह जो छोटे थे, उनका एक ही बेटा शाहनवाज था। यह ख़ानदान लाहौर के करीब शादरा के इलाके में बसा हुआ था, जहाँ दोनों भाइयों ने साथ साथ घर बनवाए थे। मिल ऑनर ख़ानदान था। दौलत की रेल पेल थी, किसी गम का दूर दूर तक वजूद न था। फिर एक दिन इस ख़ानदान की खुशियाँ और भी जब चौधरी हिदायतुल्लाह को अल्लाह ताला ने 2 बेटों के बाद एक बेटी से नवाजा, जिसका नाम उन्होंने ज़रियाब रखा। सारे ख़ानदान की आंखों का तारा ज़रियाब सबकी लाडली और प्यारी थी। हर बात ज़बान पर आने से पहले पूरी कर दी जाती, हर ख्वाब देखने से पहले सच हो जाता था। ज़रियाब हुस्न का जीता जागता मुजस्मा थी। सफ़ेद दूधिया रंग, काले स्याह लंबे बाल और बड़ी गजाली आँखें। एक बार देख लाने वाले को तो कोई आप पागल कर देती थी। वो अंदर से किस कदर बदसूरत है ये कोई नहीं जानता था। हर जगह अपना नाम सुनकर, हर वक्त अपनी बात मनवाकर उसे अपने अलावा कोई दिखाई नहीं देता था, और अपनी खुशी, अपनी ज़िद और अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी और किसी भी हद तक गिर भी सकती थी। अपनी हर खुशी पूरी करवाते करवाते ज़रियाब ने जवानी की दहलीज़ पर कदम रख दिया था। जवानी ने जहाँ ज़रियाब के हुस्न में इजाफ़ा किया था, वहाँ वक्त ने भी उसकी ज़ालमाना फितरत में और भी इजाफ़ा कर दिया था। अब उसकी ख्वाहिश छोटी मोटी नहीं, बल्कि चौधरी हयातुल्लाह का इकलौता बेटा शाहनवाज था, जो लाहौर में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा था। इतने बड़े मिलियनेयर का बेटा होने के बावजूद उसे तालीम हासिल करने का बचपन से शौक़ था। यही शौक़ आखिरकार शाहनवाज को लाहौर की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तक ले आया। शाहनवाज मर्दाना वजाहत का पैकेज, खूबसूरत, ज़हीन, हसास और मनमोजिज़ सा इंसान नौजवान था। 21वीं सदी की क्लोपेट्रा उसके घर में मौजूद थी, लेकिन उसने दिल दिया भी तो अपने दुख की कज़न हमना को। हमना शराज के दोस्त इब्रार के चचा की बेटी थी, जो नारिंग मंडी के बहुत बड़े ज़मींदार थे और आजकल सियासत में भी थे। इतने बड़े ज़मींदार की बेटी होने के बावजूद हमना इखलाक का बेहतरीन नमूना थी और हुस्न ऐसा जो सर चढ़ कर बोलता था। ज़रियाब 1000 बार कह चुकी हूँ, BA की किताबें मंगवा कर तैयारी शुरू करो, मगर तुम हर वक्त आईने के सामने बैठे अपना वक्त ज़ाया करती रहती हो। आसिया बेगम ने ज़रियाब को आईने के सामने बैठी बाल संवारते देखकर कहा, मैं समा हमने नहीं पढ़ना। अब मज़ीद आप चची जान से हमारी उस शाहनवाज की शादी की बात करें। ज़रियाब ने हेयर ब्रश एक तरफ पटक कर कहा, इसीलिए तो कह रही हूँ मज़ीद पढ़ो। शाहनवाज को देखा है, माशाअल्लाह पूरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता है और तुम वैसे भी तालीम, आगाही और शऊर देती है। आसिया बेगम ने ज़रियाब को समझाते हुए कहा, आगाही और शऊर बहुत है हम में। ज़रियाब ने गरूर से गर्दन अकड़ा कर कहा,
ہاں دیکھا میں نے، بہت ہے۔ آج پھر تم نے زرینہ کو پیٹا۔ ملازمہ پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، آسیہ بیگم نے کہا۔ ہر ملازم بے شک کچھ بھی کرے، زرینہ نے میرا سوٹ جلا دیا تھا استری کرتے ہوئے۔ جانتی ہے نا ہمارا سوٹ کتنا قیمتی تھا؟ اس کی پورے سال کی تنخواہ سے بھی زیادہ۔ زریاب نے غصے سے کہا، بیٹا درگزر کرنا سیکھو۔ آسیہ بیگم نے دکھ اور افسوس سے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب ہاں حساب برابر کرتے ہیں، ہم درگزر نہیں کرتے۔ زریاب نے بڑے فخر سے بتایا، جب اللہ تعالیٰ حساب برابر کریں گے اس دن اگر انہوں نے اپنا قتل نہ کیا اپنے بندوں پر، تو ایک چونٹی بھی جو انجانے میں ہمارے پاؤں کے نیچے آئی ہے اس کا بھی حساب برابر ہوگا۔ اور ضیا بیگم نے غصے سے کہا تو زریاب سر جھٹک کر چلی گئی۔ اچھا کیا تو نے جو گھر کا چکر لگا لیا، تمہاری صورت دیکھنے کو ترس گئی تھی میں۔ رفعت بیگم نے محبت سے شہنواز کا ماتھا چوم کر کہا، اب کیا ارادہ ہے بیٹے تمہارا؟ چودھری حیات اللہ نے بیٹے کو گلے لگا کر کہا، اب اسلام آباد رہتا ہے بابا جان، وہاں سے جاب کا لیٹر آیا ہے۔ شہنواز نے مسکرا کر کہا، جب میرا تو خیال تھا تم تعلیم مکمل کر کے بزنس سنبھالو گے، جاب کا کب سوچ لیا تم نے؟ حیات اللہ نے پوچھا، بابا جان یہ تو پہلے ہی طے تھا کہ میں جاب کروں گا، خواب ہے نا بزنس سنبھالنے کے لیے، پھر میں کبھی کبھی آفس آیا کروں گا۔ شہنواز نے کہا، بیٹا میں کب تک ہوں، میرے بعد تم نے یہ سب دیکھنا ہے؟ حیات اللہ نے کہا، اللہ نہ کرے بابا جان، جو آپ کو کچھ ہو، آپ ہیں تو میں ہوں۔ شہنواز نے تڑپ کر باپ کے سینے سے لگتے ہوئے کہا، ہائے ہائے بیٹا تو جذباتی ہو گیا۔ رفعت بیگم نے ہنستے ہوئے کہا اور شہنواز سے بولی، چلو اب آ ہی گئے ہو تو تمہاری شادی کی بھی بات کر لیں، مجھے تو بس تمہارا ہی انتظار تھا، اب کل ہی بھابھی کی طرف جا کر شادی کی بات کرتی ہوں۔ رفعت بیگم نے خوش ہو کر کہا۔ شہنواز نے فوراً پوچھا، تایا ابو کی طرف ہوں؟ ارے بھائی دریاب سے تمہاری رشتے کی بات کرنی ہے؟ اور کیوں؟ انہوں نے ہنس کر کہا۔ شہنواز بولا، معاف کیجیے امی، میں زریاب سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ شہنواز نے ہمت کر کے دل کی بات کر ہی دی، زریاب سے شادی نہیں کرنا چاہتا؟ یہ کیا بات ہوئی، میں تو کب سے زریاب کو بہو بنانے کے خواب سجا کر بیٹھی ہوں، اور سر آپ کی بھی یہی خواہش ہے؟ رفعت بیگم نے پریشان ہو کر کہا، زریاب خواہش ہے تو ہوتی رہے، لیکن میں تو ہمنا سے شادی کروں گا۔ شہنواز نے تیز لہجے میں کہا تو حیات اللہ بولے، بیگم مجھ سے بھائی صاحب نے ایسی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ ہاں اگر شہنواز کی کوئی اور پسند نہ ہوتی تو زریاب کو بہو بنانا میرے لیے بھی خوشی کی بات ہوتی، لیکن اب سب سے پہلے میرے بیٹے کی خواہش ہے، حیات اللہ نے کہا۔ تو رفعت بیگم بولی، میں کہاں سارے آپ تو خاندان کی بچی ہی ہے، دیکھی بھالی یہ لڑکی پتہ نہیں کون ہے، کس خاندان سے تعلق ہے اور عادت کیسی کیا معلوم، انہوں نے فکر مند ہو کر کہا۔ تو شہنواز بولا، امی آپ فکر نہ کریں، ہمنا بہت اچھی ہے، میرے دوست کی کزن ہے، اس کے والد نارنگ منڈی کے زمیندار ہیں اور آج کل سیاست میں ہیں۔ ملک عالمگیر شہنواز نے ہمنا کا غائبانہ تعارف کروایا۔ ملک عالمگیر نے، انہیں تو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ ارے واہ، خاندان تو بہت اعلیٰ ہے، اللہ کرے بہو بھی اچھی ہو۔ حیات اللہ نے خوش ہو کر کہا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، شہنواز لے رہا ہے صرف میرا۔ زریاب نے بیش قیمت گلدان ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں مار کر کہا، جو ایک زوردار آواز سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ سارا کمرہ چکنا چور ہو چکا تھا، ہر طرف ٹوٹے کانچ کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ پیدائش سے لے کر آج تک صرف اپنا نام سننے والی زریاب کے کانوں میں آج اچانک ایک دوسرا نام گونج رہا تھا۔ یہ وہ کیسے سہ سکتی تھی کوئی اچانک اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑی خواہش چھین کر لے جائے اور وہ دیکھتی رہ جائے۔ وہ تو اپنی معمولی سے معمولی خواہش اور چھوٹی سے چھوٹی خوشی کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، کسی بھی حد تک گر سکتی تھی، اور یہ تو شہنواز تھا۔ شہنواز، اس کی زندگی چودھری حیات اللہ کی کوٹھی دلہن کی طرح سجی تھی۔ اس کے اکلوتے لاڈلے بیٹے شہنواز کی آج شادی تھی۔ آج 2 دن ہی نہیں، 2 بڑے خاندان بھی مل رہے تھے۔ ہم نے اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ بیش قیمتی چیزیں طلب تھی۔ ایک حویلی بھی اسے جہیز میں ملی تھی، کیونکہ والد ملک عالمگیر اور بھائی ملک جہانگیر نے اپنی پرانی حویلی جو نارنگ منڈی میں واقع تھی ہمنا کے نام کرا دی تھی۔ یہ حویلی 8 کنال پر پھیلی ایک وسیع اور خوبصورت حویلی تھی، جو ہمنا کے پردادا نے تعمیر کروائی تھی اور اب ہمنا کے حصے میں آئی تھی۔ ملک جہانگیر نے بہن کی طرح حویلی کو بھی دلہن کی طرح سجا کر شہنواز کے حوالے کیا تھا۔ استاد جہاں
تو دل پھولوں کی سیج پر ہمیشہ ساتھ نبھانے کی قسمیں کھا رہے تھے۔ وہاں کوئی اور تھا جو کانٹوں پر لوٹ رہا تھا، ضریاب جس کے سینے میں آگ لگی ہوئی تھی، اور وہ ہمنا کے حق میں شاہ نواز سے دستبردار ہونے پر کسی طرح راضی نہ تھی۔ کسی بھی طرح کچھ بھی کر کے مجھے اماں کو شاہ نواز کی زندگی سے نکالنا ہوگا، اور یوں نکالنا ہوگا کہ اس جرم کی سزا ہمنا دے گا۔ وہ تڑپ تڑپ کے جیے گی اور تڑپ تڑپ کے ہی مرے گی۔ ایسی بھیانک اور تکلیف میں اسے کہ مار بھی ڈر جائے گی۔ مجھ سے ہر گزرتے پل میں یہ احساس ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر لی، ایسی غلطی جس کی سزا موت ہے، صرف موت۔ ضریاب نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے اپنے آپ سے کہا، یوں جیسے وہ تصور میں ہمنا کو سل رہی ہے، اپنے آپ کا حملہ تقدیر کا کاتب سمجھنے والی کہ نہ جان سکے کہ کہیں کوئی اس کی بھی تقدیر لکھ رہا ہے۔ قسم کھاتی ہوں چھوٹی بیوی، اپنی ماں کی قسم کھاتی ہوں، میں نے آپ سے انگوٹھی نہیں چلائی، خدا کی قسم میں نے نہیں چرائی۔ آہ رانی نے سسک کر کہا، مگر ضریاب کہاں ماننے والی تھی۔ بڑی بے دردی سے وہ رانی کو چابک سے پیٹ رہی تھی۔ پانی ڈر سے تڑپ کر رانی نے پانی مانگا، بے شرمو پانی دے اسے۔ دریا میں تو شرکوں نے حیران ہو کر ضریاب کو دیکھا کہ اچانک اس ظالم جلاد کے دل میں رحم کیسے آیا۔ بھاگ کر وہ گلاس میں پانی لایا اور رانی کے ہونٹوں سے لگانے لگا۔ رکو دریا، آپ نے روکا۔ رانی نے حسرت سے ہونٹوں سے کھاتے پانی سے بھرے گلاس کو دیکھا۔ ایسے نہیں، اسے میرے جوتے میں ڈال کر پانی دو۔ ضریاب میں پاؤں سے اپنی بند پمپ بھی اتار کر کہا۔ شرفون حیرت سے اور دکھ سے ضریاب کو دیکھا۔ برفی میں پانی ڈال دیا اور یعنی کیا؟ رانی نے تڑپ کر درد اور آنسو بھری آنکھوں سے آپ کو دیکھا اور جوتے میں ڈالا ہوا پانی پی لیا۔ ہاتھ چرانے ضریاب کے ملازمہ ضریاب کے شکار بنی، کیونکہ ضریاب کی ہیرے کی انگوٹھی نہیں مل رہی تھی۔